اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ $8-10 ملین کوئی حکمراں کسی پاکستانی کو کیسے دے سکتا ہے اور فوج اس کی کیسے اجازت دے سکتی ہے. لیکن یہ ایک ایکسیپشن نہیں ہوگی, اس کے علاوہ بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے. جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہیں, نعیم حیدر پنجوتھا صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہیں PMLN سے. دونوں کو ویری وارم ویلکم جی. آج بہت ساری ڈھیر ساری خبریں ہیں. یہ پراپرٹی لیکس تو جیسے جیسے آئے گا اس کے اوپر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے تو طارق صاحب آپ ہی بتا دیں, عمران خان کی پیشی آر یو ہیپی ود دیٹ؟ کیونکہ ایک زمانے میں نواز شریف کے اوپر پابندی عائد کی گئی تھی, آج پابندی کے باوجود سپریم کورٹ نے اجازت دیا. آئی تھنک اٹس اے ویلکم ڈیولپمنٹ. جی بالکل, میں جیسا کہ آپ نے کہا, میں کہتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے. عمران خان صاحب کو اپنی جو صفائی ہے اس کا پورا حق ملنا چاہیے, پورا موقع ملنا چاہیے. اور اگر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے, جیسے کہ سپریم کورٹ کی کارروائی جو ہے وہ آج آپ نے دکھائی کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی, تو پوری قوم بھی دیکھ لے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دیکھیں جو مساوی حقوق ہے نا, جن کی آج جیسے نیب کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے, اب یہ ملک صاحب بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ, یعنی ایک سب سے آپ یہ کہیں کہ بڑا ادارہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے, وہ ایک ادارے کو کہہ رہا ہے کہ کانسٹنٹلی بین یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ. اور ساتھ ہی دوسرے جو آنریبل جسٹس صاحب ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کن کن لوگوں کے خلاف اپنے کیس بنائے, کتنے کو پروسیکیوٹ کیا, کتنے بے گناہ ہوئے, اور اس کے بعد کس پارٹی میں تھے اور آج کس پارٹی میں ہے. تبدیل کروائی اس کی تفصیل مانگی, یہ بڑا صحیح سوال پوچھا. اب دے سیڈ اٹ آل, اب اس کے پیچھے کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن میں اس بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ کیا اتنے بڑے ریمارکس کے بعد, جو یقیناً جو ہے وہ بہت سیریس نوعیت کے ہیں, کیا ہمیں خاموش بیٹھ جانا چاہیے؟ آپ کو پارلیمنٹ کے اندر فلور پہ بات کرنی چاہیے, اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا, یہ ادارہ کب بنا, کیوں بنا, اور بالکل جب یہ ڈیٹیلز آئیں گی ظاہر ہے وہ پبلک ہوں گی, انہیں پتہ لگے گا. اس کے بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, نیب کی از خود اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ باقی پارٹیز بھی اگر اس میں آن بورڈ آتی ہیں تو ان معاملات کو درست کریں, اور ہر ایک کو برابر موقع ملنا چاہیے. اور PTI والے آپس میں بات کرنے پہ مادہ ہو جائیں تو اس طرح کے بہت سارے مسائل جس سے آپ نے بھی بھگتا اور آج کل PTI بھگت رہی ہے, آگے نکلنے کا راستہ کھل جائے گا. خواہش بھی ہے, کوشش بھی ہے. پارلیمان کے اندر تو جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں ان میں تو ایک اچھی پیش رفت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پارلیمان کے باہر بھی اس کو آنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے خوشائن قرار دیا کہ عمران خان صاحب کو بالکل اپنی صفائی کا وکلا سمیت اور خود ان کو موقع ملنا چاہیے, یہ بڑی خبر کلیئرٹی ہونی چاہیے, اور انہیں انصاف ملنا چاہیے. اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو بالکل انہیں بے گناہ قرار دیا جائے. کے متعلق مزید اپڈیٹس آ رہے ہیں جی, اس میں حسین نواز شریف, آپ کو مبارک ہو جی, کہیں آپ پیچھے نہ رہ جائیں. حسین نواز شریف کا نام بھی شامل ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ کا نام شامل ہے, اور جناب شرجیل میمن صاحب کا نام شامل ہے, اور ان کی فیملی کے لوگ شامل ہیں. فیصل واڈا صاحب کا نام شامل ہے. بلوچستان اور سندھ کے 6 سے زائد ارکان صوبائی اسمبلی کے نام بھی شامل ہیں. آپ کی طرف آ رہا ہوں جی پنجوتھا صاحب, یہ ابھی اپڈیٹس آ رہی ہیں اس لیے پوری خبر ہو جائے, پھر اس کے اوپر سوال جواب کریں گے. لیکن پہلے نیب کا کیس اور عمران خان کی پیشی کیسی ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ سپریم کورٹ میں تو آپ کے اعتراضات بھی بڑے تھے, لیکن وہاں سے ایک بڑا فیصلہ آج سامنے آیا. دیکھیں, سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ ہے وہ بیسیکلی کوئی عمران خان صاحب کی صفائی کے حوالے سے نہیں ہے کہ جا کر انہوں نے کوئی اپنی صفائی دینی ہے. انہوں نے کیس جو ہے وہ کیا اور اس کے اوپر وہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں اور خود پیش ہونا چاہتے ہیں, یہ انہوں نے اظہار کیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تک کیوں پابندی لگائی گئی, ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے اوپر کیوں لگائی گئی, ان کو عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا. یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر عدالت میں پیش کرنا ہے تو سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے موجودہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں, اور اسٹیٹ کا کام ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا. جہاں پر نواز شریف صاحب جناب پیش ہوں وہاں پر پروٹوکول بھی حاصل ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہاں خان صاحب کو جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی, اور سیکیورٹی کے بہانے بنائے گئے کیونکہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ کسی طرح سے خان صاحب منظر عام پر آئیں, ان کی تصویر نہ آئے, ان کی تقریر نہ آئے, ان کی ویڈیو نہ آئے, ان کی کوئی چیز نہ آئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری کی بات کی جاتی ہے نا تو نہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جاتا, وہ کیوں نہیں کیا جاتا, اس کی کیا وجہ ہے, اور اس سے نقصان کیا, اور اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ 1 سال سے خان صاحب کے کیسز پینڈنگ ہیں اور وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہے کیونکہ ویڈیو لنک کے ذریعے. اپیرنس کے اوپر کیوں پابندی لگائی تھی؟ دیکھیں, نواز شریف کی اپیرنس کے اوپر پابندی اگر لگائی گئی تھی کسی وجہ سے لگائی گئی تھی, یا جس نے لگوائی تھی یا جس کے کہنے پہ لگائی گئی تھی, یا پیچھے کون تھا, تو ساری چیزیں یہ دیکھیں یہاں سر آپ کی تھی نا جی, غلط کام آج یہ کر رہے ہیں کل آپ کر رہے ہیں. یہی بات ہے نا کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت بند
ہونی چاہیے. تو پھر آپ اپنی بات کریں نا جی, میں تو ان کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ بھی کریں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں اس کی طرف آتا ہوں چیف کی طرف, لیکن آپ آپس میں کریں بات. اور خان صاحب کو دیکھیں آپس میں کس طرح بات کریں. شعیب شہین صاحب سے اگر آپ 40-50 ہزار سے ہار چکے ہیں اور فارم 45 کے مطابق اگر آپ ہارے ہوئے ہیں, اور فارم 45 آپ کے پاس بھی موجود ہے, ہمارے پاس بھی موجود ہے, اور جس میں آپ ہار گئے ہیں اور فارم 47 کا نوٹیفیکیشن لے کے آپ کہیں کہ میں جیتا ہوں, اس کے علاوہ میرے ساتھ بات کرو, تو کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ایڈمٹ کرنا ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اسلام آباد کے اپنے سب سے پہلے ہمیں ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ہے وہ مطلب اتنی اتھارٹی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اتنی اتھارٹی کے ساتھ کہ میں حیران ہو گیا ہوں. بھائی یو آر نو اتھارٹی, جھوٹا نہیں کہہ سکتے, میں ان کو جواب دے رہا ہوں, اور آپ الزام نہیں لگا رہا, آپ نے دھاندلی کی ہے, آپ حلف دے دیں کہ آپ فارم 45 کے مطابق نہیں جیتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ نے فیبریکیشن نہیں کی, میں عدالت میں دوں گا. نہیں حلف مجھے ہاتھ نہ لگائیں, ابھی فارم 45 یار آپ کو انٹچیبل نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی عدالت میں بات سنیں نا, بات لڑائی کا فورم نہیں ہے, میری بات میں بات کر رہا ہوں, ڈسکشن کا فورم ہے, میری بات میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ان پہ الزام لگایا وہ آپ کو جواب دیں گے. ڈونٹ بلیم می, اوکے, مجھے آپ بلیم نہ کریں, میں بالکل نہیں بول رہا. میرا حلقہ ہے, ہمارا الیکشن ہوا ہے اور ہمارا الیکشن ٹریبیونل بنا ہوا ہے, اس میں فارم 45 ابھی 20 تاریخ کو آ جائیں گے, آپ آگے دیکھ لیں وہاں پہ. آپ نے بات کی کہ کیسے ایسی بات کریں, یہ کیسی بات؟ دیکھیں وہ معاملہ ٹریبیونل کے سامنے ہے, تو آپ ایڈمٹ کریں, ٹریبیونل کے سامنے نواز شریف اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پورا انصاف ملے, لیکن آپ سے لڑ کے تو انصاف نہیں ہوگا. آپ کے الزام لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے پاس فارم 45 یار آپ کے لیڈر سے لے کے نیچے تک سب آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ لوگوں کو یاد ہے پنجوتا صاحب, بھائی میں عدالت میں دکھا رہا ہوں نا, وہ یوں کہ میں آپ کو دکھاؤں, میں دکھا رہا ہوں عدالت کو, ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں, وہ مینج کر چکے ہیں. پنجوتا صاحب یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے نا, انہوں نے ہراساں کیا ہوا, اور وہ لیٹر لکھ رہے ہیں بار بار, وہ چیف جسٹس کو لیٹر لکھ رہے ہیں. ایک اور خبر آپ کو پہلے بتاتے چلیں, یہ اس طرح کی لڑائی سے پھر پروگرام میں آگے چلے گا. آج جسٹس بابر ستار صاحب, میں پہلے بھی کہا کہ میں ان کی عزت کرتا ہوں, پرسنلی ہمارا ان سے تھوڑی بہت جان پہچان ہے, زیادہ نہیں ہے, جب سے جج بنے تب سے بالکل بھی رابطہ نہیں ہے, لیکن ان کی عزت میں کرتا ہوں, اور ان کا لکھا ہوا کو سمجھتا ہوں کہ وہ درست بات کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے ایک خط سامنے لکھا, اور خط لکھ کے اندر جو چیزیں آئیں, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو سرویلنس والا کیس تھا اس کے اندر میں تحقیق کر رہا تھا, تو ایک ہائی آفیشل کی جانب سے کہا گیا کہ بیک آف, انگریزی کا کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اس معاملے میں زیادہ گھسنے کی, اس کی زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے بھونچال آنا تھا کہ ایک جج جو ہے خط لکھ کے تحریری طور پر آگاہ کر رہا ہے کہ مجھے اس کیس کے اندر کہا گیا کہ بیک آف, پیچھے ہٹ جاؤ, اس میں زیادہ تحقیق نہیں آپ نے کرنی. اس کے اوپر حکومت کو اتنی اس کی حرارت یا حدت یا شدت پہنچی ہے کہ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے پریس کانفرنس کی, اس کے بعد لا منسٹر اور انفارمیشن منسٹر نے پریس کانفرنس کی, اور میرے خیال میں دونوں نے بیوقوفی کی. اگر وہ ایک سٹیٹمنٹ میں تحریری طور پر 2 جملے صرف لکھ کے کر دیتے کہ ہم عدلیہ کی مداخلت نہیں کرتے, وہ زیادہ بہتر ہوتا. اٹارنی جنرل نے جو بات کہی, انڈائریکٹلی انہوں نے اس الزام کی تصدیق کر دی جو جسٹس بابر ستار کے خط کے اندر ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے اپروچ کیا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ ہماری جو انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ جو سرویلنس کی کیپیبلٹی ہے نا, یہ کمپرومائز نہ ہو جائے, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے. اور اس کے بعد ہمارے ہونہار بڑے قابل لا منسٹر آئے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ اٹارنی جنرل نے اس کام کے لیے کہا. تھوڑا سا عقل سے بندے کو کام لینا چاہیے, یہی تو الزام ہے جس کی آپ آ کے تصدیق کر رہے ہیں. سنیے اٹارنی جنرل نے کہا کیا. کچھ حساس معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ ریاست کے مختلف اداروں کی آپس میں ایک کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے. اس کیس کے بھی حوالے سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ سرویلنس ہے یا یہ باقی چیزیں ہیں جو ملک کی دفاع چاہے بیرونی ہو یا اندرونی ہو, اس پہ جو بھی بریفنگ ہے وہ ان کیمرہ کر دی جائے, اور وہ تاکہ وہ ایک پبلک ڈومین میں نہ جائے. سو وہ ایک کمیونیکیشن ضرور ہوئی. بدقسمتی اس میں یہ ہو گئی, تاثر گیا کہ کیس کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کر دیا جائے, ایسا نہیں تھا. حکومت نہ کوئی اور ریاستی ادارہ عدلیہ کے جو ان کا کام ہے, جو ان کے آئینی فرائض ہیں, اس میں مداخلت نہ کر سکتا ہے نہ کرتا ہے. کسی بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آفیسر نے کوئی کسی قسم کا براہ راست نہ رابطہ کیا ہے, اور نہ وہ کرتے ہیں, نہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 6 ججوں کا کیس پہلے چل رہا ہے, اوپر سے ایک اور خط آ گیا, اور دونوں ججوں کا, جسٹس بابر ستار کا بھی اور جسٹس محسن کیانی کا, کنٹیمپٹ کا کیس بھی لگا ہوا ہے. تو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حکومت ایگزیکٹو ہے جس کے اوپر براہ راست الزام آ رہا ہے. دیکھیے میری صاحب گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس کیس کے اوپر جو ہے سو موٹو ایکشن جو ہے وہ
آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا ہوا ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بڑی ایک لمیٹڈ گنجائش ہے کہ میں اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کر سکوں. لیکن یہ بات میں ضرور کروں گا کہ بہت سینئر فورم کے اوپر اس میٹر کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. پراپر طریقے سے اس کی چھان بین ہونی چاہیے, اور اگر کسی طرح کا کوئی دباؤ کسی بھی عدالت کے اوپر ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے اور بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پچھلی سماعت ہوئی ہے اس میں جو چیف جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کم از کم میں جب چیف جسٹس تھا, اور اتفاق کی بات ہے کہ اس بینچ میں شامل جتنے جج صاحبان ہیں وہ سارے اپنی ریسپیکٹیو صوبوں کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس رہے ہیں, تو وہاں پہ کنسنسس یہ تھا کہ ہمارے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں رہا. یہ بات اس پروسیڈنگ کے دوران سامنے آئی ہے. نہیں سر, بہت کنسنسس بھی نہیں تھا, جیسے زطم اللہ کھلے عام سوال کر رہے تھے. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ سٹل میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اپنے ساتھ جو کچھ ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں, تو وہ یہ کہیں کہ یہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو بات نہیں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا چونکہ بہت اپیکس فورم کے اوپر یہ ساری چھان بین ہو رہی ہے, حقائق سامنے آ جائیں گے اور اس کے مطابق ایک بہترین فیصلہ سامنے آئے گا. میں نے اس دن ایک مثال سنائی تھی, میں دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ وہ 3 ڈاکٹرز بیٹھے تھے, ایک شخص لنگڑا کے چل رہا تھا, کسی نے کہا اس کو ٹینڈنائٹس ہے, کسی نے کہا اسے پولیو ہے, کسی نے کہا جناب اسے شیٹکا ہے. جب پوچھا تو پتہ چلا کہ اس کی جوتے میں کیل نکلی ہوئی ہے, اس وجہ سے وہ لنگڑا رہا ہے. تو لیٹس ویٹ فار دا ڈیسیژن. اصل میں وہ جو جوتے کا کیل ہے وہ پاکستان میں 75 سالوں سے موجود ہے, اور آپ سارے لنگڑا رہے ہیں لیکن اس کیل کو نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے. پرابلم یہی ہے, المیہ یہی ہے. جو آج نیب کے حوالے سے بات ہوئی ہے, مجھے بتائیں کہ اتنی کلیئر سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں اس سے پہلے کبھی دی گئی ہے؟ عطم اللہ صاحب پہلے دے چکے ہیں خواجہ صاحب کے کیس میں. اتنی کلیئرٹی سے کوئی بات خواجہ صاحب کے کیس میں ریٹن ججمنٹ ہے, یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. خواجہ صاحب کے کیس میں ریٹن تحریری فیصلہ ہے, جسٹس عطم اللہ نے دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آپ کی طرف پنجوتا صاحب آ رہا ہوں. یہ نہ ختم ہونے والے مسائل ہیں, کیا کریں اس کا. 6 ججوں کا معاملہ پہلے چل رہا تھا, آج اس کے اوپر ایک اضافی خطا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ایسے یہ کہوں گا کہ اس دفعہ انہوں نے خود آ کر بات نہیں کی, اور انہوں نے بھجوایا ان 3 لوگوں کو کہ آپ جا کر بات کریں, کیونکہ معاملہ پھر سیدھا ان کے اوپر آیا ہوا ہے.